بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ جواب: 622 عیسوی میں۔ سوال: مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جواب: مسجد نبوی کی تعمیر۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران کتنی جنگیں لڑیں؟ جواب: 12 جنگیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب: 632 عیسوی میں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 دن تک قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ جواب: یہودی خاندان سے۔ سوال: تربوز کو کس جگہ زیادہ رکھنے سے وہ زہر بن جاتا ہے؟ جواب: فریج میں رکھنے سے۔ سوال: کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: 1 گھنٹے تک۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب: مچھلی۔ سوال: زمین پر سب سے پہلے کون سی سبزی اگائی گئی تھی؟ جواب: مٹر۔ سوال: کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرندے شامل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ سوال: سب سے پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: سفید۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس کافر بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب: نمرود۔ سوال: دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ جواب: ارفلون، جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال: کس کے سینے پر قریش گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب: حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: سب سے پہلے مسواک کس نبی نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: فرشتوں نے کس کو غسل دیا؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ جواب: سورۃ الحجر، آیت نمبر 72۔ سوال: کس نماز کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: نماز اشراق۔ سوال: معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں بھی ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ سوال: وہ کون سا پارہ ہے جس کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ جواب: 28واں پارہ۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جواب: ایک ستارہ۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں کون سی تلوار ملی تھی؟ جواب: ماتور۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے ادا کیے، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال حیات رہے، جس میں اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جواب: نکاح کرنے کے بارے میں فرمایا۔ سوال: انسان کو قبر میں سب سے پہلے کون سے سوالات کیے جائیں گے؟ جواب: انسان کو قبر میں سب سے پہلے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اس کی جڑیں جنت میں ہیں؟ جواب: توبہ کا درخت، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے سکھائی؟ جواب: سورۃ قمر۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جہاں پہلی اذان دی گئی تھی؟ جواب: مسجد قباء۔ سوال: قیامت کے دن جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو کون سی چیز باقی رہ جائے گی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا عرش۔ سوال: کس نبی کو اپنی قوم نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کب اور کہاں وصول کی؟ جواب: پہلی وحی غار حرا میں 610 عیسوی میں وصول کی۔ سوال: کس نبی نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حوروں کے بجائے ایک قوم کا بادشاہ بنا دیا؟
جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال کون سی مخلوق ہے جو روز قیامت دوبارہ زندہ نہیں ہوگی؟ جواب شیطان۔ سوال قرآن مجید میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون سا جانور سب سے زیادہ بولا؟ جواب بچھو۔ سوال ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب بعض علماء کا مشورہ ہے کہ نماز میں مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن مجید کے مختلف حصے یاد رہیں اور نماز میں تنوع بھی رہے۔ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنا لازم نہیں ہے، مگر اس کو پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔